أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أم یا تقولون تم کہتے ہو ان میں نے بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب الاسباط اسباط کا معنی اولاد بھی ہے اور اسباط کا معنی جماعت بھی ہے کانو تھے ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی قل آپ فرما دیجئے انتم حمزہ استفہامیہ انتم کیا تم عالم زیادہ جاننے والے ہو ام یا ومن و میں نے اور من میں نے جو شخص اظلم کا معنی ہے سب سے زیادہ ظلم کرنے اظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ممن اس شخص سے کاتما چھپانا کاتما کا معنی شہادتن گواہی شہادتن گواہی اندہ اس کے پاس من سے وما اور نہیں بے غافل غافل اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو تل کا یہ امت جماعت امت میں نے جماعت قد پکی بات ہے خلط گزر گئی لہا ان کے لیے ما وہ چیز کسبت جو کمایا کسبت ولکم واو میں نے اور لکم واسطے تمہارے ما وہ چیز کسب تم جو تم نے کمایا ولا واو میں نے اور لا میں نے نہیں تسألونا تم سے سوال کیا جائے گا تسألونا تم سے سوال کیا جائے گا اما اس چیز کے بارے میں اما یہ اصل میں تھا انما تو اما اس چیز کے بارے میں کانو تھے یعملون عمل یعملو کا معنی ہے عمل کرنا معنی کیا بنے گا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا وہ یہودی تھے یا عیسائی قل فرما دیجئے انتم کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادتا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپانے والا ہو اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ نہیں ہے غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی لَهَا مَا كَسَبَتْ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو کچھ تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں وہ جو عمل کرتے تھے یہاں سے اللہ کریم یہودیوں کا ایک قول نقل کرتے ہیں شکوہ نقل کرتے ہیں اور پھر جواب شکوہ بھی اللہ دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ بات بن جاتی
ان کو سمجھایا گیا کہ وہ پیغمبر یہ تھے اور اس عقیدے کے اوپر تھے، اس مذہب کے اوپر تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والے۔ اب انہوں نے سارے حربے کر کے دیکھ لیے، تو اب یہ آخر کے اندر پھر بھی یہ باز نہ آئے۔ یہودی اور عیسائی ایک ایسی قوم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے، اور آج بھی اسی انداز سے کرتے ہیں۔ اگر ایک رستے کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ نہیں کام چلا، تو دوسرے رستے کی طرف سے شروع ہو جائے گی، ادھر سے کام شروع نہیں ہوا تو تیسری طرف سے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ شروع کریں گے جس سے مسلمانوں کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کریں گے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں اب وہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور جتنی بھی ان کی اولاد ہے، وہ سارے کے سارے یا تو بھئی یہودی تھے یا عیسائی تھے، یا سارے کے سارے کیا تھے؟ یہودی تھے یا عیسائی، یا یہودی تھے یا عیسائی۔ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنا مذہب تو ثابت کرنا ہے، جو بھی کچھ کر سکے، جتنا بھی جھوٹ بول سکے۔ اب اس کے جوابات اور بھی بہت سارے تھے، لیکن اللہ نے ان کی طرف نہیں دھیان دیا، بلکہ اللہ نے جواب دیا، قل فرما دیجئے، انتم یا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر تم جانتے ہو کہ وہ پیغمبر کیا مذہب رکھنے والے تھے، جب اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ توحید پرست تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ توحید پرست تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق چلنے والے تھے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ، اور آگے کیا کہا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، اور آگے کہا وما کان من المشرکین، ان کا مشرکوں سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ معلوم یہ ہو گیا اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اور جو بندہ اللہ کی بات مان جائے گا وہ حق پہ آئے گا، اور جو اللہ کی بات چھوڑ کر مولویوں اور پیروں کی باتوں پہ چلتا رہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کدھر جائے گا جی؟ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ بات کرتا ہے وہ جو حق بات ہے، اور مولوی اور پیر ڈنڈی لگانے کے بغیر رہتے نہیں، جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں۔ خیر چلیے آگے، فرمایا ومن اظلم، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کون؟ ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، جو اس گواہی کو چھپانے والا ہو، جو اس گواہی کو کیا کرنے والا ہو؟ میری طرف توجہ کریں، جو اس گواہی کو چھپانے والا ہو، جو اللہ نے اس کو گواہی دی ہے، جو اللہ نے اس کو کیا دی ہے جی؟ گواہی دی ہے، اس گواہی کو چھپانے والا ہو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اب قرآن کا طالب علم ہوں تو قرآن سے پوچھتا ہوں وہ گواہی کیا ہے؟ مولوی کی بیان اور ہیں، کسی بڑے مفتی کے بیان اور ہیں، وہ تو کہہ دے گا نہیں جی نہیں یہ گواہی ہے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں وہ گواہی کیا ہے؟ اور قرآن القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعد کی تفسیر کرتا ہے، ایک جگہ پہ قرآن اجمال بیان کرتا ہے، آگے قرآن تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اجمالاً کہا شہادتاً عندہ من اللہ، وہ جو اللہ کی طرف سے گواہی آئی ہے اس کو چھپانے والا جو ہو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وہ گواہی آئے پوچھتے ہیں، کھولیے جی سورۃ آل عمران 3 پارہ، دیکھیے لفظ پہلا کیا ہے؟ شاہد اللہ، لفظ شاہد اللہ، وہاں ہے شہادتاً گواہی، یہاں بھی ہے شاہد اللہ گواہی۔ فرمایا شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو،
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی قسمتیں کھری کرنے والا، جی کسی کو عزت دینے والا، کسی کی قسمتیں کھوٹی کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں، والملائکہ، پہلی گواہی دی اللہ نے، دوسری گواہی دی فرشتوں نے، تیسرے نمبر کے اندر گواہی دی اولو العلم، علم والوں نے، اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام، اور پھر انبیاء کے بعد ان کے وارثین مراد ہیں، اولو العلم، علم والوں نے، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ ترازو کے اوپر تول کر دی۔ وہ کون سی گواہی؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم، فرمایا وہ بڑا ہی غالب ہے، العزیز بڑا غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، جی بڑا غالب ہے، پوچھ سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اچھا بات تو یہ ہے، پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ جب پکڑ سکتا ہے تو پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الحکیم، حکمت والا ہے، حکمت کے تحت چھوڑتا ہے، رسی لمبی کرتا ہے، سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا۔ اور آگے کیا کہا؟ فرمایا وہ گواہی کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو بیان کیا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اسلام، اس نے بیان کیا، اسلام بیان کرتا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودی یا عیسائی، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں، اسلام کی بات ہے، یہ مذہب اسلام کے اندر یہ بات ملے گی۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اچھا بات سوال یہ ہو رہا ہے بھائی، جب اسلام مذہب سچا ہے، اسلام مذہب سچا ہے، سارے نبی بھی یہی کہتے رہے، فرشتوں نے بھی یہی کہا، اللہ نے بھی یہی کہا، تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ چکر کیوں چل گئے؟ یہ چکر کیوں چل گئی؟ یہ اختلافات کی بٹھی کیوں کھل گئی؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے۔ اب اس کے اندر پھر 3 سوال آئیں گے، کتنے جی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے کون ہیں، اختلاف کرنے والے، اور اختلاف کب ہوا؟ سوال میرے سمجھ آ رہے؟ اختلاف کرنے والے کون ہیں اور اختلاف کب ہوا؟ اور تیسرا اختلاف بات یہ سوال یہ ہے اختلاف کیوں ہوا؟ کرنے والے کون ہیں، کب ہوا اور کیوں ہوا؟ اللہ نے تینوں سوالوں کا جواب اس آیت کے اندر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی عالم لوگ۔ جاہل بندہ کبھی اختلاف نہیں کرے گا۔ جیسے آج کا تو وہ نہیں ہے، چند سال پہلے دیکھو کہ ایک گاؤں کے اندر ایک تندور ہوا کرتا تھا، تو روٹیاں لگانے والی ایک عورت بیٹھا کرتی تھی، اور وہاں ساری عورتیں آتی تھی اور روٹیاں لگوایا کرتی تھی۔ تو جب سارے گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں تو وہ بھی کسی کو کہہ دیتی، سنا کیا حالات ہے، اس کا کیا بنا؟ تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتے، میری موئے سن دیں، میری موئے سن دیں، یعنی اس کا بھی عقیدہ تھا کہ جو مر جائے وہ ہماری باتیں سنتا، وہ ہماری حاجت روائی کر سکتا، ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا۔ یہ تو اس عورت کا بھی عقیدہ تھا۔
اور اگر عام بندوں سے پوچھ لو تو وہ بھی کہتے تھے کہ جو بندہ مر جائے وہ ہماری باتیں سنتا. لیکن مولویوں آئے جن کے پاس علم آیا، کچھ ادھر سے گرامر پڑھی، ادھر سے منطق پڑھی، ادھر سے نحو پڑھی، ادھر سے لیے نکتے، ادھر سے نکتے لیے، اور نہیں جی نہیں، یہ تو صیغہ آ گیا فلاں، یہ تو ہو گئی بات فلاں، نہیں جی نہیں نہیں، فَإِنَّمَا، یہ تو بھئی ما تو وہ ہے، یہ انا وہ ہے. آگے نا چکر دینے والے، تو انہوں نے چکر دینا شروع کر دیا اور کیا کر لیا، قرآن کو سر پہ اٹھا لیا اور کہا ہم قرآن اٹھا کر کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، یہ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ عام بندہ بھی یہ مسئلہ سمجھتا تھا کہ جو مر جائے وہ ہماری باتیں سنتا. اچھا، اختلافات کرنے لگے مولوی، جب ان کے پاس کیا آ گیا جی، علم آ گیا. دوسری چیز، کب اختلاف ہوا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، علم کے پڑھنے کے بعد انہوں نے اختلافات شروع کر دیے. کیوں کیا جی؟ آگے لفظ ہے بغیم بینہم. کیا لفظ ہے جی؟ آپس میں ضد اور عناد کی وجہ سے. نہیں جی نہیں، میں مان لوں تو میری تو شان کم ہو جائے گی، میں کیوں مانوں؟ نہ بھئی نہ، میں نہیں یہ کرنے دوں گا. خیر، کوئی کسی کا مخالف ہو تو وہ تو الگ بات ہے نا کہ وہ مخالف ہے، اس لیے یہ ضد کر رہا ہے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک انداز پہ چلنے والے، اس کی بات بھی وہی ہے اور اس کی بات بھی وہی ہے، لیکن ضد آ گئی ہے. کیا ہے جی؟ اس کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے وہ فلاں راجہ جائے، اس کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے فلاں گجر جائے، اس کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے فلاں چودھری جائے، وہ ایم پی اے بھی اس کے پاس جمعہ پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بھئی جمعہ میرے پیچھے پڑے گا اور یہ عید میرے پیچھے پڑے گا تاکہ عید کے اوپر میری آمدنی. بغیم بینہم، یہ کیا ہے؟ ضد اور عناد. یہ ضد اور عناد. تو فرمایا اختلاف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ چونکہ روٹی کا چکر پڑا ہوا ہے. ہر ایک کو ٹھیک ہے کھانا، ہر ایک نے کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، ہر ایک نے کھانا ہے، لیکن اللہ نے جو حلال طریقہ دیا ہے وہ حلال کھاؤ، اور جتنا اللہ کسی کو دے دے تو اس کے اوپر کیا کرے؟ قناعت کرے، تو اللہ اس میں اور برکت بھی ڈال دیتا ہے. تو خیر یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے. اللہ نے سورۃ شورى کے اندر بھی 25ویں پارے کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کیا. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ نے وہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ صرف اور صرف اختلاف کرنے والے، تفرقے ڈالنے والے، ٹوٹے بنانے والے یہ مولوی لوگ. اگر یہ آج قرآن کے مطابق چلتے تو کبھی بھی اختلاف قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ کہیں گے نہیں جی نہیں، فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں مفتی صاحب نے کہا، فلاں حضرت نے کہا، فلاں. اوہ حضرتوں کو چھوڑو، حضرتوں کی وجہ سے تو اختلاف شروع ہو گیا. اگر ہم قرآن کے مطابق چلتے تو کبھی اختلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اس آیت کا معنی کرتا ہوں، اپنے سبق پہ چلتا ہوں، سبق ہمارا وہی چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلیب بدر میدان، بدر کا میدان، قلیب بدر، بدر کا کھو، جہاں نبی علیہ السلام نے وہ کافروں کے لاشوں کو ڈالا. لاشوں کو ڈال کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مزہ آیا، سناؤ کیا حالات ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. ظاہر بات ہے بندہ سوال تبھی کرتا ہے پہلے کوئی ذہن میں اور بات ہوتی ہے. اگر ذہن میں کوئی اور بات نہ ہو تو سوال بندہ نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ مردے نہیں سنتے، جو مر جائے وہ سنتا. قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی. خیر، تو نبی علیہ السلام جب یہ بات کرنے لگے نا تو حضرت عمر آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان مردہ جسموں سے باتیں کرتے؟
لا ارواح لہم، جن کے اندر روح بھی، آپ ان سے باتیں کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کیا سن رہے ہو میری بات، مزہ آ رہا ہے، سکون آیا، آپ ان سے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن، عمر اس وقت، کیا اس وقت، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تم سے بھی زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں۔ اور آگے حضرت قتادہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں احیاءہم اللہ موتا، یہ نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان مردوں کو زندہ کیا تھا۔ یہ نبی کا کیا ہے جی؟ معجزہ، کہ اللہ نے ان مردوں کو کیا کیا جی؟ زندہ۔ اور تبھی پھر جا کر جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ حضرت عمر نے یہ بات کی، ابن عمر جا کر کہتے ہیں کہ بابا عمر نے نبی علیہ السلام نے کہا سے سوال کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ آگے سے جواب دیا، تو امی عائشہ نے کیا کہا؟ میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی کہ مردوں کے سننے کی بات کی ہے۔ کیوں؟ امی عائشہ نے وہاں، بخاری شریف کے الفاظ ہے، امی عائشہ نے وہاں دلیل دی انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو۔ تو خیر بات یہ ہے کہ جب ذہن اس بات کے اوپر پکا کیا گیا تھا کہ مردے نہیں سنتے، تو جب یہ بات سنی تو پھر ذہن کے اندر خلش آئی، تو پھر نبی علیہ السلام نے اور امی عائشہ نے اس بات کی تردید کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ لوگوں مردے نہیں سنتے، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ نے نبی کو معجزہ عطا کیا، جیسا کہ کنکری، پتھر، اب پتھر بولتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا تھا؟ ہر کنکری سے کلمہ پڑھوایا یا نہ پڑھوایا جی؟ چاند کے 2 ٹکڑے کیے یا نہ کیے جی؟ میرے نبی کے کئی معجزات ہیں، ایک معجزہ نہیں، تو معجزہ دلیل کے اندر نہیں آتا، وہ تو ہوتا ہے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو خیر اللہ کریم فرماتے ہیں بغیا بینہم، یہ مسئلہ صرف اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اگر اس مولوی کو اللہ کا واسطہ دے کر قرآن سامنے رکھ کے کہہ دو بھائی مولوی صاحب سیدھی بات بتا، یہ قرآن سے بیان کر، اگر ہے تو نکال، وہ مولوی آپ سے پتہ ہی کہتا ہے یار خاموش چکر نہ چلا یار، میری کو روٹی چل رہی ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں، اگر میں نے آج انکار کر دیا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے پیچھے آ جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا بغیم بینہم، فرمایا آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو خیر سبق پہ آؤ واپس، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اس گواہی کو چھپا دے جو اللہ نے اس کے پاس بھیجی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور آگے کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا، یہ پیچھے بھی آیت پچھلے صفحے کے اوپر گزر گئی ہے، یہاں پھر آ گئی آیت تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ یہ تکرار کیوں آئی؟ یہ بار بار قرآن کی آیت کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تکبر تھا، ان کا فخر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ ہم کیا ہے جی؟ نبیوں کی اولاد ہے۔ کہتے ہیں نا بادشاہ میرا تو پیو دادا پی رہے تے مینوں کو پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بھائی وہ تو جماعت تھی، وہ تو چلی گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، وہ تیرے لیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، باقی رہی محنتوں کی، تو محنت کرے گا تو لے لے گا، اگر محنت نہیں کرے گا تو کچھ بھی حاصل اور آگے کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تجھ سے ان کے عملوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ پھر وہ علماء جو تھے، اکابر جو تھے وہ چلے گئے تو ان کا کیا بنا، تو ان کو جواب یہی دو کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں، تم سے اپنے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی ہمت کرے۔